بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ آج میں آپ کو 22 رجب المرجب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز المعروف کنڈو کے بارے میں آگاہی دینے جا رہا ہوں کہ اصل میں یہ ہیں کیا، لوگ مخالفین اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ رجب المرجب کے مہینے کی دو اہم چیزیں دنیا اسلام میں اب ایک مستقل تقریب کی اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ ان میں سے ایک 13 رجب کو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، اور دوسری 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز۔ سید ابن طاؤس، شیخ طوسی علیہ رحمہ، شیخ مفید نے 22 رجب کو مومنین کے لیے مسرت کا دن بتایا ہے۔ 22 رجب نظر و نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ کنڈو کے نام سے جانی جاتی ہے، اس نظر کو کنڈے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن مٹی کے خاص قسم کے برتنوں کنڈو میں نیاز کے طور پر کھیر یا کوئی اور میٹھی چیز بنا کر مومنین کو کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اس نیاز میں نظر کرنے والے نے یا منت مانگنے والے نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں ہر سال 22 رجب کو مومنین کو طعام دوں گا یا دوں گی، یا اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی حاجت کے یہ عہد کیا ہوتا ہے کہ میں ہر سال 22 رجب کے دن مومنین کو کھانا کھلاؤں گا اور اس عمل کے ثواب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ کنڈے در حقیقت نظر ہیں، در حقیقت اللہ سے کیا گیا عہد و پیمان ہے۔ مومنین کو کھانا دینا، طعام کھلانا اور ان کی ضیافت کرنا بذات خود ایک مستحسن عمل اور مستحب عمل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اس شخص کے مساوی ثواب ہے جو لوگوں میں سے فیام کو کھانا کھلائے۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا یہ فیام کیا ہے؟ مولا امام نے فرمایا، لوگوں میں سے 1,00,000 افراد، یعنی ایک مومن کو کھانا کھلانا یعنی ایسے ہے جیسے 1,00,000 افراد کو کھانا کھلایا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں ہے سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، اور جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ ریفرنس اصول کافی جلد نمبر 2 باب اطعام مومن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو 3 مومنین کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے 3 بہشتوں جنت فردوس، جنت ادنا اور جنت طوبہ میں کھانا کھلائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی، خواہ مقرب فرشتے ہوں یا نبی مرسل، اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتے جو کہ ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے۔ اس نظر کے حوالے سے چند گزارشات: گھر کی صاف صفائی کی جاتی ہے اور اسلام بھی نظافت کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مہمانوں کو دعوت دینا، اسلام کا بھی حکم ہے کہ گھر میں مہمان کو بلایا جائے۔ مومنین اور مسلمین کا آپس میں خوشی سے ملنا، اسلام بھی معانفہ، مصافحہ، ادخال سر ورفی قلب المومنین وغیرہ جیسے حکم دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر لوگوں کو کھانا کھلانا اور منہ میٹھا کرانا انفاق اور صدقہ اسلامی تعلیمات کے مسلمانوں میں سے ہے۔ پانچویں نمبر پر رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لیے جانا، صلح رحمی کرنا اسلامی تعلیم کا نصب العین ہے۔ چھٹے نمبر پر نظر کا اہم رکن دعا اور ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اللہ عز و جل سے لو لگانا اور اہل بیت اطہار کو یاد کرنا دستور اسلام ہے۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مومنین کو کھانا کھلانا، طعام دینا بدعت نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھا اور بافضیلت عمل ہے۔ رجب جیسے عبادتوں کے مہینے میں ایسے نیک کام انجام دینا مستحبات میں سے ہیں، بلکہ اگر کسی نے اللہ سے عہد کیا ہو اور اس کی شرعی نظر ہو کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے نظر دلائے گا تو نہ صرف مستحب بلکہ یہ 22 رجب کو نظر واجب ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔